اچھا پرویز رشید صاحب، اس وقت جو ادروائز حالات بن چکے ہیں، یقینی طور پر مشکل فیصلے کرنے ہیں اتحادی حکومت نے، اور وزارت عظمیٰ چونکہ مسلم لیگ نون کے پاس ہے تو سب سے زیادہ ان فیصلوں کی سیاسی قیمت بھی مسلم لیگ نون کو چکانا پڑے گی۔ اس میں ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ شاید مسلم لیگ نون میں کچھ حلقوں میں یہ سوچ بھی پائی جاتی ہے کہ یا ہم سے ڈبل گیم ہو گئی ہے یا ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، جو عام زبان میں اسے بولتے ہیں اسٹریٹ لینگویج میں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد حکومت بنانا جو تھا وہ ایک دانشمندانہ فیصلہ تھا یا الیکشنز میں ہی چلے جانا چاہیے تھا؟ دیکھیے، عرض یہ ہے کہ اگر تمام سیاسی جماعتیں اور ریاست کے اہم ادارے بھی، جن کی ریاست کی اداروں کی جو عدالتی سوچ ہوتی ہے، جو ان کی اپنی میٹر کرتی ہے، وہ سب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت ایک نیا انتخاب چاہیے تو نیا انتخاب کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر عمومی خیال یہ ہو کہ ابھی انتخاب کرانا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی بھی اس پہ اپنی ایک رائے موجود ہے کہ الیکشن کرانے میں کچھ آئینی دشواریاں حائل ہو جاتی ہیں، اور پھر اس وقت پاکستان کی اقتصادی صورتحال جو ہے اس کے لیے بھی ایک مستحکم سیاسی نظام کا ہونا ضروری ہے تاکہ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مذاکرات کیے جا سکیں، دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی گفتگو کی جا سکے، اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب ایک مستحکم سیاسی صورتحال موجود ہو۔ تو پھر سب کو مل کے کم سے کم اس حکومت کو اسی طرح کی مدد اور حمایت دینی چاہیے جس سے کہ سیاسی نظام جو ہے وہ مستحکم ہو۔ کسی ایک سے اگر یہ کہا جائے کہ تم قربانی دے دو آج کی صورتحال میں اور سڑکوں پر اپنے لیے ناخوشگوار نعرے جو ہیں وہ سننے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو یہ دونوں قیمتیں کسی سے نہیں مانگنی چاہیے۔ قیمت ایک ضرور دی جا سکتی ہے کہ آپ ایسے فیصلے کریں جو مشکل ہوں، لیکن پھر 2 مہینے 4 مہینے 5 مہینے اگر ملتے ہیں کام کرنے کے تو جو ناخوشگوار فیصلے آج آپ کرتے ہیں ان کا پھل جو ہے وہ میٹھا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، اچھا پرویز رشید صاحب، اس میں میرا جو تیسرا سوال تھا وہ بالکل ہنٹ آپ نے مجھے دے دیا ہے، تو یہی دس از دا رائٹ ٹائم ٹو آسک یو دس کویسچن کہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ شاید مشکل فیصلے کروانے کا کہا جا رہا ہے لیکن اس کے بعد فوراً الیکشن میں جانے کا بھی کہا جا رہا ہے، اور اسی لیے معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ دیکھیں اتحادی بھی کہہ رہے ہیں کہ مشکل فیصلوں میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو پھر مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں مشکل فیصلے نہیں ہو رہے۔ تو اس میں ایک بڑی رکاوٹ جو آپ کی گفتگو سے بھی مجھے تھوڑا بہت اندازہ ہو رہا ہے، آپ اس پر زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ شاید یہ ایک کہا جا رہا ہو کہ جی آپ مشکل فیصلے کریں اور اس کے بعد فوراً الیکشن کا اعلان کر دیں۔ دونوں کام تو بیک وقت نہیں ہو سکتے۔ اگر مشکل فیصلے دیکھیے، آپ ایک مشکل فیصلہ کر بھی لیں تو تب بھی اس کے نتائج آپ کو اس لیے نہیں ملیں گے کہ اس وقت اگر آپ فوراً الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو کوئی بھی بین الاقوامی ادارہ ہو، جو فنانشل ادارے ہیں، مالیاتی ادارے ہیں، یا دنیا کے دوسرے ملک ہوں جن کی آشیرواد حاصل ہونے پہ یہ مالیاتی ادارے اپنے فیصلے کرتے ہیں، اگر کوئی ایسی حکومت جس کے بارے میں انہیں یہی معلوم نہیں کہ وہ 1 ہفتے کے بعد ہوگی یا نہیں ہوگی اور وہ دوبارہ انتخاب جیت کے یہی پارٹی اقتدار میں آئے گی، یہی گروہ اقتدار میں آئے گا یا کوئی دوسرا شخص اقتدار میں آ جائے گا، تو کوئی بھی آپ کو مشکل فیصلوں کے باوجود اس کے لیے جو مالیاتی مدد آپ معاوضے میں یا عوض میں چاہتے ہیں وہ آپ کو نہیں دستیاب ہو سکتی جب تک کہ فیصلہ کرنے والوں کو جن سے آپ نے مدد لینی ہے ان کو یہ معلوم نہ ہو کہ جو آج جس سے وہ کوئی معاہدہ کریں گے وہ 2 سال 3 سال 4 سال کی جو مدت ہوتی ہے اس میں وہ موجود ہوگی
وہی حکومت موجود ہو گئی، وہی پالیسیز موجود ہوں